السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کورس کا آج ہمارا یہ پہلا دن ہے اور پہلی کلاس ہے۔ آج ہم کچھ چیزیں رمضان کی فضیلت اور روزے کی فضیلت سے متعلق انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور ساتھ میں کچھ مسائل جو ہے روزے کے وہ ذکر کریں گے۔ روزہ یہ فرض ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ یہ جو اسلام کے 5 پلر ہیں ان میں سے ایک ہے، 5 اہم ستونوں میں سے یہ روزہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا ہے تو گویا اس کا جو اسلام ہے وہ ناقص ہے اور ادھورا ہے۔ رمضان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب سے مراد یہ ہے ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسے آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں راتوں کو عبادت کی، قیام لیل کیا، تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً روزے داروں کے لیے بنایا ہوا ہے، جس کا نام ہے باب الریان۔ ریان کے معنی آتے ہیں سیراب کرنے والا، کیونکہ روزے دار روزے کی وجہ سے پیاس برداشت کرتے ہیں اور بھوک برداشت کرتے ہیں۔ عام طور پہ بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کو پیاس کا برداشت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کا جو انعام رکھا ہے، گویا اس کا جو دروازہ رکھا ہے ان کے لیے جنت میں داخل ہونے کا، اس کا نام ہی باب الریان رکھا ہے، گویا کہ سرابی کا دروازہ۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی سارے اعمال ہیں ان کا جو بدلہ ہے، ان کا جو اجر و ثواب ہے، وہ 10 سے لے کے 700 گنا تک ہوتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ میرا بندہ میری وجہ سے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑتا ہے، تو وانا اجزی بھی، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اور جو اعمال ہیں ان کا جو اجر و ثواب ہے وہ عام طور پر 10 سے لے کے 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی اجر و ثواب بتایا ہی نہیں، کوئی لمٹ نہیں بتائی ہے۔ اور ایک اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اور جو دیگر اعمال ہیں ان کا جو اللہ تعالیٰ ثواب دلوائیں گے وہ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے، لیکن روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے ہم لوگوں کو، روزہ داروں کو جو ہے عطا فرمائیں گے، جو بھی اس کی شکل ہو ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو بہرحال روزے کی بڑی فضیلتیں ہیں اور روزہ رکھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ شوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور اس وجہ سے بھی کہ رمضان کا یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ، بڑا مقدس مہینہ ہے، اور رمضان میں عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل چیزوں کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور فرض چیزوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ اگر کوئی ایک فرض آپ ادا کرتے ہیں تو گویا 70 فرضوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ یہ مختلف فضیلتیں ہیں رمضان کی اور روزے کی، اور بہت ساری چیزیں، لیکن اس وقت ہمیں زیادہ فضائل پر گفتگو نہیں کرنی ہے، زیادہ تر جو ہمیں فوکس کرنا ہے وہ مسائل پر کرنا ہے۔ تو آئیے کچھ مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ رمضان کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ہم اس وقت روزے کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم روزے کے کچھ مسائل پر بات کرتے ہیں۔ روزے میں سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے نیت کا۔ تو دیکھیے، نیت تو اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہمارے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ عام طور پہ ہم جو سحری کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں سحری کے وقت میں، تو کیوں اٹھتے ہیں؟ اس لیے اٹھتے ہیں کہ بھائی ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ بس یہ سحری کرنا یہ کیا، یہ کافی ہے، کوئی الگ سے اسپیشل کوئی نیت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی عربی کے کچھ الفاظ ہیں جن کو پڑھنا ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں ذہن میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے کہ ہمیں صبح کو روزہ رکھنا ہے، بس یہی نیت ہے، یہی کافی ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سوتا رہ گیا، سحری بھی نہیں کر پایا، اس کی آنکھ کھلی، مان لیجیے فجر بھی نکل گئی، اس کی 8-9 بجے جا کے اس کی آنکھ کھلی، اب وہ روزے کی نیت کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ تو اس کی آخری حد کیا ہے؟ تو جو دن ہوتا ہے
ایک تو دن یہ ہوتا ہے جو سورج نکلنے سے لے کے سورج ڈوبنے تک کا جو دن ہوتا ہے، اس کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے درمیانی حصہ اس کو زوال بولتے ہیں، اور ایک دن ہوتا ہے سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کے سورج ڈوبنے تک کا حصہ، اس کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس کو زہوہ کبریٰ بولتے ہیں یا شرع نصف النہار بولتے ہیں، یہ زوال سے تقریباً ایک آدھ گھنٹہ پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ جو زہوہ کبریٰ ہے اس سے پہلے تک جو ہے وہ نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ سوتے رہ گئے، اچانک سے آنکھ کھلی اور ابھی مان لیجیے 9 ساڑھے 9 بج رہے تھے، ابھی زہوہ کبریٰ کا وقت نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے نیت کر لی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اور آپ نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا ابھی تک، یا آپ مان لیجیے سفر میں چھوٹ ہوتی ہے کہ آپ چاہیں تو روزہ رکھیں چاہیں تو روزہ نہ رکھیں، تو ابھی آپ کشمکش میں تھے 8-9 بجے تک کہ روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، لیکن آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا بالکل بھی، سحری کے وقت سے لے کر اب تک صبح صادق کے بعد، یعنی کچھ کھایا نہیں تھا آپ نے، پھر آپ کا موڈ بنتا کہ چلو روزہ رکھ لیتے، تو اگر آپ 9 بجے بھی نیت کر لیتے 10 بجے بھی نیت کر لیتے تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو مطلب زہوہ کبریٰ جو ہے اس سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ اور آتا نیت کے تعلق سے، وہ یہ کہ کبھی کبھی ہم لوگ سحری کر لیتے ہیں اور ابھی سحری کا وقت جو ہے باقی ہوتا ہے، مان لیجیے آپ نے سحری کر لی 4:30 بجے اور ابھی وقت ختم ہونے میں ہے 40-45 منٹ، اب سحری ہو گئی، آپ لیٹ گئے یا کچھ پڑھنے پڑھانے لگے، اب بعد میں آپ کا دل چاہتا کہ کچھ پی لوں، پانی پی لوں یا کچھ اور چیز کھا لوں، تو اب یہ ذہن میں آتا کہ بھئی ہم تو روزے کی نیت کر چکے ہیں تو کچھ کھا پی سکتے ہیں کہ نہیں کھا پی سکتے، تو جی بالکل کھا سکتے ہیں، جب تک بھی سحری کا وقت ہے اس وقت سے پہلے آپ بار بار کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، اگرچہ آپ پہلے نیت کر چکے ہیں، کیونکہ اصل جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ نے کب نیت کی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ کھا بھی لیں گے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ اگر ناپاکی کی حالت میں روزہ ہم نے شروع کیا تو کیا روزہ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ یعنی رات میں غسل فرض ہو گیا، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی جیسے غسل فرض ہو آدمی اسی وقت غسل کر لے، پاک ہو جائے، یا کم سے کم جو ہے رمضان چل رہے ہیں تو بھئی سحری کے وقت میں جو ہے پاک ہو جائے، پھر سحری آرام سے کرے، اور اگر اب بھی وہ نہیں کر پایا تو کم از کم یہ تو ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے جو ہے غسل کر لے، فجر سے پہلے غسل کر لے اور فجر کی نماز پڑھے۔ لیکن مان لیجیے کسی نے ایسے بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے جو ہے 7-8 بجا دی، 9 بجا دی، فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، مان لیجیے سحری اس نے کر لی تھی روزہ رکھنے کے لیے، تو ابھی جو وہ ناپاک اب تک ہے باقی، اور سحری بھی کر لی اور اس کا روزہ بھی گویا کہ شروع ہو گیا ہے، تو کیا ناپاکی کی وجہ سے روزے پہ کچھ فرق پڑے گا؟ تو دیکھیے ناپاکی کی وجہ سے اصل روزے میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ مانا جائے گا، فرق یہ پڑے گا کہ روزے کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا، چونکہ آپ نے فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، اور روزے میں زیادہ تر پاک رہنا چاہیے، زیادہ دیر تک ناپاک رہنا ایک گناہ کا کام ہے، اس وجہ سے تو روزے میں کچھ فرق پڑے گا، لیکن فی نفسی ویسے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے پورا دن بھی مان لیجیے ناپاک رہا، اس نے غسل نہیں کیا، تو روزہ اس کا جو ہے وہ ہو جائے گا، اس کا ثواب کم ہوتا رہے گا نماز چھوڑنے کی وجہ سے یا ناپاک رہنے کی وجہ سے جو وہ گناہ کر رہا اس کی وجہ سے۔ تو اس طرح جو ہے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو آپ روزہ ضرور رکھیں اور کوشش کریں کہ وقت سے پہلے غسل کر لیں تاکہ فجر کی نماز بھی مل جائے۔ تو یہ کچھ مسائل تو تھے نیت کے تعلق سے۔ اب کچھ چیزیں ہم ایسی ذکر کریں گے کہ جن کے بارے میں کچھ غلط فہمی عام طور پہ پائی جاتی ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور ایسی کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو گویا کہ اب جو ہم مسائل ذکر کر رہے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ ان کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ آج ہم ان مسائل کا ذکر کریں گے ابھی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور جن میں سے اکثر وہ ہیں جن کے بارے میں عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ پہلی چیز ہے بھول کر کھانا پینا، آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ روزے سے ہیں، جیسا کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، چونکہ آدمی کنٹینیوسلی جو ہے مہینوں سے کھاتا پیتا آ رہا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی جو ہے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ روزہ ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ رمضان میں روزے میں کھا لیتا ہے، روزہ یاد ہی نہیں ہوتا اس کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ روزہ یاد ہوتا ہے لیکن غلطی سے آدمی کچھ کھا پی لیتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کو یاد تو ہے کہ روزہ ہے لیکن کلی کرتے ہوئے غلطی سے پانی اندر چلا گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس میں قضا واجب ہوگی۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ بھولے ہوئے ہیں آپ کہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں ہوں، یاد ہی نہیں ہے آپ کو، اور پھر آپ نے کچھ کھا پی لیا،
تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے بھولے سے کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح انجیکشن لگوانا یا گلوکوز چڑھوانا, اس سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ بلا وجہ میں طاقت کے لیے انجیکشن لگوانا یا گلوکوز چڑھوانا یہ صحیح نہیں ہے, اس سے اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے, لیکن روزہ بہرحال نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, تو انجیکشن لگوانے سے یا گلوکوز چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح خون نکلوانے سے, چاہے خون آپ بلڈ ٹیسٹ کے لیے نکلوائیں یا آپ جو ہے کسی دوسرے کو ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کسی اور کو خون دینا چاہ رہے ہیں, تو کسی بھی طرح بدن سے خون اگر آپ نکلوا رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, نہ بلڈ ٹیسٹ کی وجہ سے اور نہ دوسرے کو خون دینے کی وجہ سے. کسی بھی لیے آپ بلڈ نکلوائیں تو بلڈ نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, اور ایسے ہی اگر آپ بلڈ چڑھوا رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح جو لوگ گردوں کے بیمار ہوتے ہیں اور ان کو ڈائلیسس ہو رہی ہوتی ہے تو ڈائلیسس کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, کیونکہ ڈائلیسس میں دراصل گردوں کی دھلائی ہوتی ہے, کوئی چیز معدے میں یا دماغ میں جا تھوڑی رہی ہوتی ہے, تو وہ تو ایک دھلائی کا جو ہے پروسیس ہے. تو روزے کی حالت میں ڈائلیسس بھی کروائی جا سکتی ہے, اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح ایک بہت اہم بات ہے, خود بخود الٹی ہو جانے, قے ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا, پھر لوگ اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. بالکل نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں اگر کوئی جان بوجھ کے ہاتھ ڈال کے جو ہے الٹی کر رہا ہے جان بوجھ کے, اور منہ بھر کے الٹی کر رہا ہے تو روزہ ٹوٹے گا, لیکن ظاہر بات ہے جان بوجھ کے کون کرتا ہے. عام طور پہ دل بھر آیا, کوئی بات ہو گئی, الٹی ہو جاتی ہے, تو چاہے منہ بھر کے بھی کیوں نہ ہوئی ہو, اگر خود بخود ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے. نمبر 6, اسی طرح کبھی کبھی ہم لوگ جیسے وضو کرتے ہیں تو کلی کی, اب اس کے بعد منہ میں پانی یا تری رہ جاتی ہے, پانی تو نہیں ہوتا, وہ تری ہوتی ہے, تو اگر آپ نے کلی کر کے ظاہر سی بات ہے پانی باہر نکال دیا تو منہ کے اندر کی جو تری رہ گئی ہے اس کو بعد میں اگر آپ نگل لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لعاب کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, تھوک کو. البتہ تھوک جمع کرنا اور اس کو نگلنا یہ تھوڑا گندی چیز ہے, پسند نہیں کیا گیا, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. لیکن ویسے تھوڑا موڑا اگر تھوک منہ میں آتا رہتا ہے وہ آپ نگل لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے دن میں, نائٹ فال جس کو بولتے ہیں, وہ دن میں ہو جاتا ہے, روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ایسے ہی جو ہے آنکھ میں سرما لگانا, کاجل لگانا یا دوا لگانا, دوا ڈالنا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آج کل میڈیکل سائنس جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ میں جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کا اثر کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے, تو اس لیے احتیاط اسی میں کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو دوا نہ ڈالی جائے. لیکن بہرحال ہمارے جو فقہا نے لکھا وہ یہی کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کان اور ناک کے سلسلے میں لکھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بہرحال احتیاط کرنی چاہیے. کان کے بارے میں بھی اب جو جدید تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ بھائی کان کے ذریعے جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ پیٹ میں نہیں پہنچتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے, تو یہ بھی ایک تحقیق ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کان میں کوئی چیز ڈالی جائے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا ہے, تو احتیاط کرنی چاہیے. ایسے ہی ایک اہم مسئلہ ہے, بچے کو جو عورتیں جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں, تو دودھ پلانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کسی کا بچہ دودھ پی رہا ہے اور وہ ماں جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہے اور بچہ دودھ مانگ رہا ہے تو بالکل پلا سکتی ہیں, اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح ایک 10ویں نمبر کی چیز, آخری چیز ہے آج کے ہمارے اس سبق میں, کہ بیوی سے بوس و کنار کرنا, کس کرنا اور تھوڑا مستی کرنا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن بہرحال روزے میں ان سب چیزوں سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آدمی جو ہے اور آگے تک پہنچ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ توڑنے کی حرکت نہ کر بیٹھے. احتیاط کرنی چاہیے. لیکن بہرحال اگر کوئی بوس و کنار کرتا ہے اور بیوی کو ٹچ کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا, ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. باقی کچھ چیزیں وہ ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کرنی ہوتی ہے, اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی دینا ہوتا ہے قضا کے ساتھ ساتھ. ان کا ذکر انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں کریں گے. تو آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں
دین کا علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے، اور ہمارے رمضان کی عبادتوں کو، خاص طور سے ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔